اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 18 قد افلح المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں کہا قد افلح، پس وہ فلاح پا گیا، المؤمنون جو مومن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات بیان کی کہ مومن وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والا ہو اور وہ جو عن اللغو سے اعراض کرنے والا ہو، یعنی بیکار باتوں سے بچنے والا ہو۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو اور وہ جو پاک دامنی اختیار کرنے والا ہو، اور اس کے بعد وہ اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرے اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والا ہو، یعنی اپنی کہی ہوئی بات کو پورا کرنے والا ہو، اس کے بعد اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو، اور یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم الوارثون، لوگ ہیں الذین یرثون الفردوس، اور یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے جنت کے، ہم خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے 9 مراحل کا ذکر کیا کہ کیسے اس کو مٹی سے ایک قطرہ اور ایک قطرے سے پھر خون، اور خون سے کس طرح سے اللہ رب العزت نے اس کو گوشت بنایا اور اس کے اوپر اس کو ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ دیا، اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اس میں جان ڈالی اور اس کو ایک انسان، کامل انسان بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان سے بارش کا مناسب مقدار میں نازل ہونا اور زمین میں میٹھے پانی کی شکل میں ذخیرہ ہو جانا اللہ ہی کی قدرت ہے۔ پھر ہمیں ایک بہترین دعا اس میں بتائی گئی، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اس کے بعد تمام رسولوں کا ذکر کیا گیا، پھر پاکیزہ غذا کھانے کا کہا گیا کہ پاکیزہ غذا کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، غذا اور عبادت کا گہرا تعلق ہے۔ قبول نہ ہونے کا ڈر رکھنے کے بارے میں کہا گیا کہ نیک کام کرو تو اس بات کا ڈر رکھو کہ وہ قبول ہوگا یا نہیں۔ اس کے بعد شیاطین سے بچنے کی دعا کے بارے میں بتایا گیا، ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ میزان میں بھاری مال حسن اخلاق ہوگا۔ اس کے بعد سورہ نور نازل کی گئی۔ سورہ نور کی پہلی ہی آیت میں کہا گیا سورۃ انزلناہا، ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی، وفرضناہا، اور ہم نے لازم کیا اس کو، وانزلنا، اور ہم نے نازل کی، فیہا، اس میں، آیات بینات، واضح آیتیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو۔ یعنی یہ ایک ایسی صورت ہے جو ہم نے نازل کی اور اس کے احکامات کو لازم کیا، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل کی تاکہ تم اسے یاد رکھو۔ اس کے بعد سورہ نور ایک ایسی صورت ہے اس قرآن مجید میں جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام اخلاق و آداب سکھائے۔ اس کے بعد پاک دامنی کا سب سے زیادہ درس اس کے اندر دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نور میں بتایا گیا کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے۔ نور میں اس کے بعد جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ اس وقت نازل کی گئیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت پر الزام لگایا گیا، تو اللہ رب العزت نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیات کو نازل کیا، اور اس میں بتایا گیا کہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، زندگی میں کبھی کوئی الزام لگے تو بہت ہی دفاع کرنے کے بجائے معاملہ اللہ کے حوالے کر دے تو وہ ضرور سچ سامنے لے آئے گا۔ بعض اوقات شر میں بھی خیر ہوتی ہے، اور اللہ اہل ایمان کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ کسی کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں جو آیات نازل کی قرآن مجید میں وہ کچھ اس طرح، اس کے بارے میں قرآن مجید میں جو آیت نازل کی گئی وہ کچھ اس طرح سے تھی، والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ، پھر وہ نہ لائیں اس پر 4 شہداء گواہ، فاجلدوہم، تو تم انہیں کوڑے مارو، 80 جلدتاً، 80 کوڑے، جلدتاً ولا تقبلوا، اور نہ قبول کرو، لہم، ان کی، شہادتاً، کوئی گواہی، آبداً، کبھی، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں ہم الفاسقون جو نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر اور پھر اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو، اور تم ان کی توبہ کو قبول نہ کرو اور کبھی ان کی گواہی پر یقین نہ کرو، یہی نافرمان لوگ ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ زبان، لباس اور حرکات میں کسی قسم کی کوئی برائی اختیار نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے خبیث کے لیے خبیث اور طیب کے لیے طیب کو بنایا ہے، اور گھر میں داخلے کے آداب سکھائے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تدخلون، داخل ہو، بیوتاً، گھر میں، غیرہ، کسی غیر کے، بیوتکم، اپنے گھر کے سوا، حتیٰ، یہاں تک کہ تستانسوا، تم اجازت لے لو، وتسلموا، اور تم سلام کر لو، علی اہلھا، یہاں رہنے والوں پر، ذالکم، تو یہ خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تم نصیحت پکڑو۔
پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر اس گھر میں تم کسی کو نہ پاؤ اور اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ اس کے بعد اسی سورہ نور کی آیت نمبر 29 میں کہا گیا کُلِّ الْمُؤْمِنِينَ، آپ فرما دیں مومن مردوں کو، یغضوا کہ وہ نیچے رکھیں من ابصارہم اپنی نگاہیں۔ اس کے بعد یہ پوری آیت بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 30 میں کہا گیا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور فرما دے مومن عورتوں کو، یعنی پہلے مومن مردوں کو بھی کہا گیا اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور پھر مومن عورتوں کو بھی کہا گیا یغضضن کہ وہ نیچے رکھیں من ابصارہم اپنی نگاہیں۔ اس کے بعد زینت کی حفاظت کرنے کو کہا گیا، یعنی خواتین محرم افراد کے سوا کسی کے سامنے زینت ظاہر نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد کہا گیا آسمان اور زمین کا نور، اس کے بعد آسمان اور زمین کے نور کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ یہ ساری کائنات اس کے نور سے روشن ہے، اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہی مالک اور خالق ہے، اللہ ہی آسمان زمین کا مالک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور اسی کی بادشاہت ہے، اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انسان کے لیے آزمائش ہے، انسان کو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی رہتی ہے، ایسے میں صبر کرنا چاہیے کہ زیادتی کرنے والا اور برداشت کرنے والا سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نور کے اندر اپنی تھوڑی سی شناخت کرائی، اپنے بندوں کو اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا، اور اس کے بارے میں آیات جو اس سورہ نور کے اندر نازل ہوئی وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا۔ مثل نوری، اور اس کی مثال ایسے دی کہ اس نور کے جیسا ہے کہ جو ایک تاک ہو اور اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہو، یعنی ایک تاک ہے اس کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے، اور وہ چراغ ایسا ہے جیسا کہ شیشہ یا قندیل، اور وہ شیشہ کچھ اس طرح سے ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ، الزجاجہ تھا، اور وہ شیشہ کأنہا گویا جیسے کہ وہ کوکب دری یوقد، ایک روشن چمکدار ستارہ، اور اس کے اندر ایک مبارک درخت زیتون کا تیل ہے جو کہ نہ مشرق کی طرف کو نکلتا ہے اور نہ مغرب کی طرف کو، اور وہ روشن تیل ہے، یعنی وہ جو زیتون کا تیل اس درخت سے نکل رہا ہے وہ اس قدر روشن ہے کہ اس کو خواہ آگ نہ چھوئے وہ نور اور سراسر روشن ہے، یعنی اس کو اگر آگ نہیں بھی لگے تو وہ تیل خود سے ہی اتنا روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال اس نور کے جیسے دی۔ پھر اس کے بعد کہا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، رہنمائی کرتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویضرب اللہ الامثال للناس، اور وہ بیان کرتا ہے اللہ کی مثالیں لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انزلنا الیکم آیات مبینات، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیے واضح احکامات، ومثلا من الذین خلوا من قبلکم وموعظۃ للمتقین، اور ان لوگوں کے لیے مثالیں ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شناخت کروانے کے بعد جب ہم سے یہ کہا کہ اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یعنی ان گھروں میں جس کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے گا، اس میں ان کا نام لیا جائے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نور کی طرف روشنی کی طرف لے کے آئے تو آپ اللہ تعالیٰ کا نام پکارنا لازم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جانا چاہیے وہاں پہ۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح کرتے رہیں ان میں صبح و شام اللہ رب العزت کی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تجارت میں اتنا غافل نہ ہو جانا، خرید و فروخت میں اتنا غافل نہ ہو جانا کہ اللہ کی یاد سے یا نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل ہو جاؤ، اور اس سے ڈرتے رہنا۔ اس میں بتایا کہ لیجزیہم، اس سے اگلی آیت میں کہا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ انہیں جزا دے اللہ بہتر سے بہتر جو انہوں نے اعمال کیا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالہم، پھر جن لوگوں نے کفر کیا ان کے عمل کی ایک مثال پیش کی کہ وہ اس طرح ہے جس طرح سے ریت، چمکتی ہوئی ریت ہے جسے پیاسا اپنے لیے پانی گمان کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، اور اس نے اللہ کو اپنے پاس پایا تو اللہ نے اس کا حساب پورا کر دیا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ایک دوسری مثال کچھ اس طرح سے اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کی مثال ایسے بیان کی کہ جیسے وہ کسی گہرے دریا میں اندھیرے میں ہیں۔ بتایا گیا اذا اخرج یداہ لم یکد یراہ، اور وہ جب اپنا ہاتھ نکالے تو توقع نہیں کہ اسے کوئی دیکھ سکے۔ من لم یجعل اللہ لہ نورا
فَمَا لَهُ مِن نور، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، اس کے لیے کوئی نور نہیں، اللہ اپنی روشنی کی طرف نہیں لے کے آنا چاہتا ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو کفر کرتے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتا دیا جہاں پر پڑھا تھا والذین، اور وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کسراب، اس سراب کی طرح ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جس کے لیے اللہ نے نور نہ بنایا، اس کو کوئی نور کی طرف نہیں لے کے آ سکتا، اور اس کی مثال ایسی بیان کی کہ جس طرح سے کہ وہ ایک اندھیرے دریا میں ہے، او کا ظلمات فی البحر، ایک اندھیرے دریا میں ہے، موج من فوقہ موج، اور اس کے اوپر ایک لہر ہے، ایک موج ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک دوسری موج ہے، یعنی ایک دوسری لہر ہے، من فوقہ، اور پھر اس کے اوپر سحاب، بادل ہیں، ظلمات، اندھیرے، بعدھا فوق بعد، اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے اس کے اوپر ہے، یعنی ایک گہرے دریا میں ہے جہاں اندھیرا ہے، پھر اس کے اوپر ایک لہر ہے، اس کے اوپر دوسری موج یعنی دوسری لہر ہے، اور اس کے اوپر سیاہ بادلوں کی ایک کے بعد دوسری لہر ہے۔ اس قدر اندھیرے کے اندر سے اگر کوئی اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مدد نہیں آ سکتی، اور وہ کوئی مدد کی توقع نہیں کر سکتا۔ بالکل اس طرح کے اندھیرے میں اور جہالت میں وہ انسان چلا جاتا ہے جو کفر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے نور کی کوئی توقع نہ رکھنے کا ان سے کہا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا علم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے جو بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، والطیر صفات، اور پر پھیلائے ہوئے ہیں، یعنی پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کرتے ہیں، کل قد علم صلاتہ، اور ہر ایک نے جان لی اپنی دعا، وتسبیحہ، اور اپنی تسبیح، واللہ علیم بما یفعلون، اور تسبیح اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، وللہ ملک السماوات والارض، اور اسی کی بادشاہت ہے زمین میں اور آسمان میں، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان کے بارے میں، سورہ فرقان کی آغاز میں کہا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے نازل کیا فرقان کو، یعنی قرآن مجید کو، جو کہ دونوں کتابوں میں فرق کرنے والی ہے دیگر کتابوں میں جو پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کے آخر میں اپنے بندوں سے سوال کرتے ہوئے ان سے کہتے ہیں اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے، وکان ربک بصیرا، اور تمہارا رب دیکھنے والا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ الخیر۔